حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کی قوم کا واقعہ کتنا عجیب و غریب ہے۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام اللہ کی دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ کا احکام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے، لیکن وہ قوم اتنی نافرمان اور شرکست تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وحی فرمائی کہ اے نوح اب زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اب ان میں سے ایک بھی ایمان لانے والا نہیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد درسی، فریاد کی کہ مولا جب ان میں سے ایمان لانے والا ایک بھی نہیں ہے، مولا کریم کفر سے شرک سے اس روئے زمین کو پاک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا اے نوح کشتی تیار کرو، میری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام نے کشتی تیار کرنی شروع کر دی۔ کفاروں نے حضرت نوح کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ نہ بارش ہے، نہ آندھی ہے، نہ سیلاب ہے، نہ طوفان ہے، اے نوح تو کس لیے کشتی بنا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے نوح تو کشتی بناتا رہا، ان کے مذاق کا استہزاء کا ذرا بھی پرواہ نہ کرنا۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام برابر کشتی تیار کرتے رہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی، حضرت نوح کی قوم آپ کا استہزاء کرتی، مذاق اڑایا کرتی تھی، آپ کے کشتی میں غلاظت کر دیا کرتی تھی، پاخانہ کر دیا کرتی تھی۔ آپ کی قوم آپ کو اس قدر ستایا کرتی تھی، آپ کی قوم آپ کو اس قدر پریشان کیا کرتی تھی کہ آپ کی کشتی کو جس کو آپ نے دن اور رات محنت کر کے بنایا تھا، اس کو وہ لوگ غلاظت کر کے، پیخانہ کر کے، باتھ روم کر کے گندا کر دیا کرتی تھی، حتیٰ کہ اسے بھر دیا، پھل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں خارش، کھجلی کی بیماری سے اس قوم کو مبتلا کر دیا، اس قوم کو کھجلی کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ کھجلی کی بیماری لاحق ہو گئی۔ ایک روز ایک بوڑھا حضرت نوح کی کشتی میں غلاظت کرنے آیا، کمزوری کی وجہ سے پاؤں پھسل گیا اور اسی کشتی میں ڈبکی لگانے لگا، اسی کشتی میں خوب مزے لینے لگا۔ وہ غلاظت اس بوڑھے کے کھجلی کے جس حصے پر لگا تھا، وہ بوڑھا شفا یاب ہو گیا، وہ بوڑھا اچھا ہو گیا، صحت مند ہو گیا۔ وہ جو کشتی سے باہر نکلا، بستی میں پہنچا اور بڑا شور مچایا، او لوگو تمہیں علاج تلاش کرتے پھرتے ہو، او لوگو تمہیں علاج ڈھونڈتے پھرتے ہو، آؤ میرے ساتھ چلو نوح کی کشتی میں۔ دیکھو نوح کی کشتی میں کیا ہے، جس کے جسم پر لگ جاتی ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے پوری قوم میں کھجلی کی بیماری ڈال دی تھی۔ پوری قوم کوئی کٹورا لے کر، کوئی دیگچی لے کر، کوئی گملہ لے کر، کوئی سامان لے کر، کوئی اس سے بڑا سامان لے کر آتی ہے اور بر کر لے جاتی ہے۔ اللہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ اے نوح میں اگر اس قوم کو مزہ نہ چکھا دوں تو مجھے بھی اللہ مت کہنا۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کی کشتی کو جس قوم نے گندا کیا، اللہ نے اسی قوم سے اس کشتی کو صاف کروا دیا۔ کوئی کھرچ کر لے جاتا، حتیٰ کہ تاریخی روایت میں ملتی ہے کہ کشتیوں کو کھرچا جانے لگا، بالکل صاف ستھرا کر دیا گیا، گویا کہ پینٹ کر دیا گیا ہے، پٹی کر دی گئی، بالکل چماچم کر دیا گیا۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نوح ایمان والوں کو اپنی کشتی میں سوار کر لو، ہر مخلوق میں سے ایک جوڑا اپنی کشتی پر سوار کر لو۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل میں ہر ایک کو سوار کر لیتے ہیں، ہر ایمان والے کو سوار کر لیتے ہیں، ہر مخلوق کا ایک جوڑا سوار کر لیتے ہیں۔ آسمان پر سفید بادل چھایا،
جب بارش آتی ہے تو گھٹائیں چھاتی ہیں، کالے بادل آتے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم پر سفید بادل آیا تو قوم نے اور زیادہ مذاق اڑایا کہ نوح تو کہتا ہے کہ بارش برسے گی، طوفان آئے گا، لیکن دیکھ کیا آ رہا ہے، آسمان پر تو سفید بادل چھائے ہیں۔ پھر اس قدر بارش ہوئی کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا بیٹا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، نوح علیہ السلام کا بیٹا جس نے اپنے باپ کے ساتھ کشتی پر سوار ہونا اختیار نہیں کیا، اس نے اپنے اوباش لڑکے، اپنے معاشرے کے لڑکے کے ساتھ رہنے کو پسند کیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا، آنکھوں کے سامنے ڈبا دیا۔ حاضرین، اس لیے عرض یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ وہ ذات ہے جو پتھر سے کلمہ پڑھا دیتا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے پھر جوڑ دیتا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو پیغمبر کو معجزات عطا کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ کے ساتھ آپ کو برا بھلا کہا، آپ کا استہزاء کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اس قدر بارش برسائی، اس قدر زمین سے پانی کو نکالا کہ ساری زمین کو پاک و صاف کر دیا، ہر شخص کو ڈبو دیا۔ اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ حاضرین، اس موقع سے ایک بات نہ بتاؤں تو بے ایمانی ہوئی، وہ یہ کہ جس وقت حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے اللہ لگا کر کہی تھی، التجا کی تھی کہ باری الہ اپنے نافرمانوں کو اس زمین سے پاک کر دے، اللہ نے فرمایا کہ نوح گھڑے بناؤ، مٹکے بناؤ، سب کو تیار کرو۔ نوح علیہ السلام نے تیار کی، پھر فرمایا کہ نوح ان کو پھوڑ دو، ان کو پھوڑ ڈالو، ان کو توڑ ڈالو۔ نوح علیہ السلام نے بڑی محنت کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ بنایا تھا، بڑا پیار تھا اس مٹکے سے، اس گھڑا سے بڑا مزہ آتا تھا بنانے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ، میں نے بڑی محنت سے ان کو بنایا، اس کو کیسے پھوڑ دوں؟ اللہ نے فرمایا کہ بس نوح، میں اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہوں، تیرے ایک سوال پر تیری تمنائیں پوری کر دی، تیری دعا قبول کر لی۔ اللہ بھی اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کا عالم یہ ہے کہ اپنے بچوں کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی، ایک ماں کا عالم یہ ہے کہ جس کی محبت کی گہرائی کو، گہرائی کو آج کی ترقی یافتہ دور میں بھی اس کی محبت کو نہیں ناپا جا سکتا، نہیں تولا جا سکتا، تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ذات 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اللہ کو کتنا ترس آیا ہوگا اپنے بندوں پر، لیکن نافرمانوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔